اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. 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 الله
اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو ختم خواجگان پڑھا ہے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہائے کرام و تمام سلاسل کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ، خصوصاً حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ عبد المالک قریشی رحمہ اللہ، حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو اصال ثواب کرتے ہیں، اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا يحب الفساد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء دیے ہیں،
اور یہ اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء کو ضدوں کا مجموعہ بنایا۔ ہر ایک عضو دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ جو کام ایک عضو کر سکتا ہے وہ دوسرا کوئی عضو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ دی، آنکھ کا کام دیکھنا ہے۔ اب یہ دیکھنے کا کام انسان کا کوئی دوسرا عضو نہیں کر سکتا، یہ صرف آنکھ ہی کا کام ہے۔ زبان دی بولنے کے لیے، تو یہ بولنے کا کام صرف زبان ہی کر سکتی ہے، زبان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کان دیے تو فقط کان کا کام سننا ہے، سننے کا کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام کان سے لینا چاہیں تو نہیں لیا جا سکتا۔ دماغ کا، عقل کا کام ہے سوچنا، سوچنے سمجھنے کے جتنے کام ہیں کام دماغ کر سکتا ہے، مگر اس سے ہٹ کے کوئی اور بات ہو، دماغ کے ذریعے سے سن لینا کی کوشش کرے انسان، دیکھنے کی کوشش کرے، سونگھنے کی کوشش کرے، بولنے کی کوشش کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے، اور ان تمام عضو کے مجموعے کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آنکھ الگ چیز ہے، کان الگ چیز ہے، زبان الگ چیز ہے، دماغ الگ چیز ہے، ہاتھ پاؤں الگ چیز ہے، دل الگ چیز ہے، مگر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کے سب چیزوں کو ایک کس نے کر دیا؟ کیا چیز ہے وہ جس نے ان سب کو ایک کر دیا؟ تو عقل یہ بات کا جواب دیتی ہے کہ اصل چیز ان سب کے اندر ایک روح ہے۔ اس روح نے سب کے سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جب تک روح ہے اس وقت تک یہ سب کے سب اکٹھے ہیں، ایک دوسرے پہ شیر و شکر ہیں۔ آپ دیکھیں اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کمر پہ، سر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے، تو مثال کے طور پہ چوٹ لگی کمر پہ، مگر آنسو بہ رہے ہیں انسان کی آنکھوں سے، بھئی آنکھ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر اس آنکھ کا اس کمر کی چوٹ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ روح کی بنا پر ہے۔ چنانچہ اسی انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے، اب اس کی کمر پہ ڈنڈے برساتے رہو، چوٹیں لگتی رہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے مختلف ضدوں کا مجموعہ بنایا، اور ان سب کی سب ضدوں کا ایک اکٹھا کرنے والی چیز انسان کی روح ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو ایک خاندانی نظام دیا، فیملی سسٹم عطا فرمایا۔ اس فیملی سسٹم کی بھی یہی مثال ہے کہ اس فیملی سسٹم کی ہر چیز کو الگ کر دیا جائے تو ہر کسی کا ایک الگ مرتبہ ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایک حیثیت ہے باپ کی، اب جو رول باپ کا ہے وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ ماں چاہے کہ میں باپ بن جاؤں، نہیں بن سکتی۔ باپ کا جو مقام ہے وہ کوئی دوسرا اس کی رسپانسبلٹی کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ نے ماں کو ایک مقام دیا، وہ مقام جو ماں کا ہے، جو ذمہ داری اس کی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام گھر پہ بھائی کو دیا، وہ مقام کوئی اور نہیں لے سکتا۔ ایک مقام بہن کو دیا، وہ مقام کوئی اور نہیں لے سکتا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی ضد ہے، مگر ان سب کے سب کو جوڑ دینے والی ایک چیز ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ لہٰذا جس گھر کے اندر دین اسلام صحیح طور پہ رائج ہوتا ہے، اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جایا کرتے ہیں، اور جس گھر کے اندر دین اسلام رائج نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتنے فساد اٹھ رہے ہوتے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہیں، بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دشمنیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا وارہ نہیں کرتے۔ بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے کہ دین اندر نہیں ہوتا۔ یہ دین وہ چیز ہے جس نے سب کے سب کو جوڑ رکھا ہے۔ ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دو لوہے کے ٹکڑے جوڑنے ہوں تو اس کے لیے ایک تیسری چیز ہے جس کو ویلڈ کہا جاتا ہے، ویلڈ کرے گا تو دو لوہے کے ٹکڑے جڑ جائیں گے۔ اچھا، اگر لکڑی کے دو ٹکڑے جوڑنے ہوں تو ویلڈنگ سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے کیل کی ضرورت پڑے گی، وہ کیل ان دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دے گی۔ اور اگر کاغذ کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا ہو
تو نہ ویلڈنگ کام کرے گی، نہ وہاں پہ کیل کام کرے گی، بلکہ وہاں پہ گلو کی ضرورت ہوگی۔ بعین ہی اسی طریقے سے دو دلوں کو جوڑنے کی جب بات آ جائے، دو دلوں کو جمع کرنے کی بات آ جائے، تو دو دلوں کو جوڑنے والی حقیقتاً چیز نہ گلو ہے، نہ ویلڈ ہے، نہ کوئی کیل ہے، بلکہ دو دلوں کو جوڑنے والی چیز کا نام دین اسلام ہے۔ لہٰذا اسلام نے اس خاندانی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور گھر کے ایک ایک فرد کی حیثیت کو بتا دیا، اور اس گھر کی جو حیثیت اللہ رب العزت نے دی ہے، اس حیثیت کو کوئی دوسرا شخص پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت رحمان ان قریب ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ جس گھر کے اندر دینداری آ جائے گی، اس گھر سے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہماری زندگیوں کی پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہر گھر کے اندر فتنے ہیں، ہر گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، ہر گھر کے اندر جھگڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا يحب الفساد، اللہ اس فتنے، فساد، لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لہٰذا دینداری کی زندگی گزاری جائے گی تو گھریلو جھگڑوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے دین سے غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو اس دین سے غفلت کی بنیاد اللہ رب العزت اسی طرح سے بنا دیتے ہیں۔ جھنجھوڑنا انسان کو شروع کرتے ہیں، اور جھنجھوڑتے اسی طریقے سے ہیں کہ گھر کے اندر آپس کی الفتیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے انہیں ضرور بھی ضرور دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب چکاتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، تکلیفیں ان پہ بھیجتے رہیں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس سے سبق سیکھیں اور میری طرف لوٹ آئیں۔ آج جتنے فتنے فساد، جتنے گھریلو جھگڑے آج سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، پچھلے زمانوں میں نہیں تھے ایسے، مگر اس کے باوجود کہ اتنے جھگڑے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کرتے، ہم اس سے سبق سیکھتے، مگر اس کے بجائے کہ سبق سیکھا جائے، ہم اللہ سے مزید دور جاتے جا رہے ہیں اور مزید فتنے فساد آتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھریلو جھگڑے انسان گھروں کے اندر جو ہوتے ہیں، اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہن بھائیوں کے آپس کے جھگڑے ہیں، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ جھگڑے ہیں، یا اولاد کے ماں باپ کے ساتھ جھگڑے ہیں، یا میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں۔ عام طور پہ، بنیادی طور پہ یہی 3 قسموں کے جھگڑے ہوا کرتے ہیں، اور ان تینوں قسموں کے جھگڑوں میں بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ اس لیے کہ جو شخص حقیقی معنوں میں دیندار ہوگا، وہ پہچانے گا کہ اللہ رب العزت نے بہن بھائیوں کا کیا تعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہن بھائیوں کے آپس میں رہنے کا طریقہ کیسا بتلایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے آپس کی زندگی کا تعلق کیسا بتایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کس طریقے سے نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جان لے گا، وہ ماں باپ کی حیثیت کو پہچان لے گا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی حیثیت کو پہچان لیں گے، اولاد والدین کی حیثیت کو پہچانے گی، والدین اولاد کی حیثیت کو پہچانیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کی حیثیتوں کو پہچانیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہم آج کی اس مجلس میں ذرا شریعت نے ان 3 طرح کے رشتوں سے متعلق کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس پر کچھ دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن بھائیوں سے متعلق کیا گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بہن بھائیوں کے جو آپس کے رشتے ہوتے ہیں، ابتدائی زندگی کے اندر، لڑکپن میں، جوانی میں جو ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ہنسی مذاق کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ ہنسی مذاق ہی آگے چل کے جھگڑوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بھائیوں کی عادت ہوتی ہے بہنوں کو تنگ کر دیا،
اب اس تنگ کرنے کے بعد بہن اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اس سے چڑھنے لگتی ہے، جب وہ چڑھتی ہے تو پلٹ کے جواب دینے کی نوبت آتی ہے، کئی مرتبہ ہاتھ چلا دیتی ہے، یہاں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ زبان تیز چلا دیتی ہے، یہاں پر مرد سے برداشت ختم ہو جاتی ہے، بھائی جھگڑا تو تم نے شروع کیا، چھیڑم خانی تو تم نے شروع کی تھی، لہٰذا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اب برداشت کرو اس کو۔ کئی مرتبہ بڑی محفل میں مذاق اڑا دیا بہن کا، اب جب مذاق اڑایا تو وہ بھی اپنا بدلہ لینے کے سوچتی ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ بچوں کے جو آپس کے جھگڑے ہوا کرتے ہیں وہ عام طور پہ ہنسی مذاق سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ ہنسی مذاق کے جھگڑے، ہنسی مذاق کی باتیں آگے چل کے جھگڑوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات عام طور پہ نہیں ہوتی، یہ جھگڑے عام طور پہ شروع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں ختم ہو جایا کرتے ہیں، مگر اس میں ایک خطرناک حد آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ جھگڑے بڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ بہنیں بھائیوں کو اور بھائی کئی مرتبہ بہنوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بد دعاؤں کا دینا یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک بات ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا تو یہ بد دعا اس شخص کے اوپر لگ جائے گی، اس کے حق اس کے اوپر نہ لگی، اس کے خلاف نہ لگی وہ بد دعا، تو پلٹ کے تمہارے اوپر آئے گی۔ تو عام طور پہ بچوں کے آپس کے جھگڑوں کی ایک وجہ ہنسی مذاق ہوا کرتی ہے، اور دوسری وجہ حسد ہوا کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بدگمانی ہوتی ہے، جی ابو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے کم کرتے ہیں، ماں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتی ہے، ڈیل کرتی ہے، مجھے تو ہمیشہ جھڑکتی رہتی ہے، مجھے تو ہمیشہ کام پہ لگائے رکھتی ہے۔ بیٹی کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر پہ بھائی آ جائے تو ماں کہتی ہے اس کے ساتھ یہ کرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو کی خدمت کرو، فلاں کرو۔ اور لڑکے کے شکوے یہ ہوتے ہیں کہ بہن تو بس ہر وقت گھر پہ رہا کرتی ہے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں بولا جاتا، میں ہی گھر سے باہر جاتا ہوں سارے کام کرنے کے لیے۔ تو عام طور پہ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، بدگمانی کی بنیاد کے اوپر جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں، پہچانیں اس بات کو کہ یہ جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، نب سمجھیں کہ یہ ہے کیا، وجہ کیا ہے اس کی، اور اس وجہ کو معلوم کر کے اس وجہ کے مطابق عمل کریں، اس وجہ کے مطابق اصلاح کریں بچے کی۔ اگر یہ ہنسی مذاق کی بنیاد پہ تو چھوٹی موٹی بات ہے، دونوں کو سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ حسد اور بدگمانی کی بنیاد پہ ہے تو اس کا علاج بچپن میں ضروری ہے، ورنہ یہ آگے بڑھ کے بڑی بات بن جاتی ہے۔ مگر یہ جھگڑے اگر بچپن کی حد تک ہوں تو بہت اچھا، کئی بار یہ جھگڑے بڑے ہونے کے بعد بن جایا کرتے ہیں، جائیداد کے اوپر جھگڑا ہو گیا، ساتھ رہنے کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، تو حقیقت یہی ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی حیثیت اور مقام سمجھنا چاہیے، بہن کو بھائی کی حیثیت اور مقام سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقام قرآن کریم نے کتنا اونچا بتایا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بھائی دنیا اور آخرت دونوں کا ساتھی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، جا کے اس کو دعوت دیجئے دین کی۔ اب جب فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، میں جا کے بات کروں تو میرا سینہ اس بات کے قبول کرنے والا ہو، میں شرح صدر کے ساتھ اس سے بات کر رہا ہوں، مجھے کیوں تنگی نہ ہو بات کرتے ہوئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس کام کو آسان بھی کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان پہ جو گرہ لگی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں منہ میں انگارہ لے لیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس لکنت کو ختم کر دیجئے، زبان کی گرہ کو کھول لیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اب یہ بات کی، اللہ سے دعا کی، مگر دعا کے ساتھ ساتھ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی، یا اللہ ایک ساتھی چاہیے۔ اب ساتھی کون ہو؟ بہت سارے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ تھے، کسی کو بھی بنا سکتے تھے۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ مجھے میرے ساتھی کو عطا فرما دیجئے، اور وہ ساتھی میرا بھائی ہارون ہے۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا کا بھی انسان کا ساتھی ہے، مصیبت میں کام آنے والی شخصیت بھائی کی ہوا کرتی ہے۔
تو بھائی کی حیثیت پہچاننی چاہیے. جب بھائی کی حیثیت پہچانی جائے گی تو پھر سمجھ میں آئے گی بات. اور دنیا کا تو ساتھی ہے ہی صحیح، آخرت کا بھی ساتھی بھائی ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم کتنے شد و مت کے ساتھ آخرت کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ آخرت کے اندر انسانوں پہ دہشت کیسی طاری ہوگی. تو جب اس کی دہشت کا بیان ہوا تو قرآن کریم نے کوئی اور رشتے کو نہیں بیان کیا بلکہ بھائی کے رشتے کو بیان کیا. یوم یفر المرء من اخیہ، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن بھائی بھی بھائی سے بھاگے گا. یعنی قیامت کی دہشت کی انتہا بتانے کے لیے بھائی کا رشتہ بیان کیا کہ اس بھائی کے رشتے کی اہمیت اتنی ہے کہ دنیا کا بھی ساتھی ہے، آخرت کے اندر بھی ضرورت پڑے گی تو انسان سب سے پہلے بھائی کی جانب بھاگے گا. تو شریعت نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ہمارے بزرگوں نے، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے ہم خرما ہم ثواب. یہ جو دو بھائی ہیں یہ ایسی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ یعنی ایک ساتھ کھجورے کھاؤ، ایک ساتھ ثواب حاصل کرو. یعنی ہم نوالا ہم پیالہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک برتن میں کھاؤ، ایک برتن کے اندر زندگی گزارو، ایک ساتھ زندگی گزارو. شریعت مطہرہ نے اس کو پسند کیا ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہونے چاہیے. انسان ظاہر ساتھ رہیں گے، مختلف الطبیعت ہوتے ہیں، تو مختلف طبیعت ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ باتیں ایک دوسرے کو ناگوار گزریں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باتیں ناگوار نہ گزریں، مگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. آپس کے ہنسی مذاق کو، آپس کی ایک دوسرے کی باتوں کو سیریس نہ لیا جائے اتنا کہ ایک چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا دیا جائے اور پھر مہینوں شکلیں نہیں دیکھی جا رہی ایک دوسرے کی، سال ہو گئے شکلیں نہیں دیکھی جا رہی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھا جا رہا ہے. یہ حقیقتاً درست نہیں ہے. اور دوسرے کا دل دکھانے والی باتیں کرنا، دوسرے کی ٹوہ کے اندر لگ جانا، کوئی ایسی بات ہو جس سے آج تو یہ بات کہی جاتی ہے میں نے اس کو ایسی بات کہی اس کا دل جل کے رہ گیا، خوشی سے بتاتے ہیں، حالانکہ یہ تو خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو غم کی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا اصول بیان کیا کہ اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو دوسرے کو عزت دو، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ. عزتیں دو گے عزتیں حاصل ہوں گی. اپنے بھائی کو عزتیں دینا شروع کر دو، بھائی تمہیں عزتیں دینا شروع کرے گا. تم اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دو، وہ تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو صلہ رحمی فرمایا کہ انسان جو رشتے ہیں ان رشتوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے. جیسے اپنے اوپر سے مکھی اڑا دیتا ہے، رشتے ناتوں کی ان چھوٹی موٹی باتوں کو اسی طریقے سے اڑا دے، کوئی بات نہیں. کئی مرتبہ تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے بارے میں فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو بھائی میں نے تو اپنے کانوں سے نہیں سنی. جب میں نے اپنے کانوں سے بات نہیں سنی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. غالباً شیخ سعدی رحمہ اللہ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے ان کو بتایا کہ حضرت فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا اور آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی کوئی معتبر آدمی بتائے گا تو مانوں گا اس بات کو. کہنے لگا حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. فرمانے لگے جو دوسروں کی غیبت کرنے والا ہو بھلا معتبر کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمارے بڑے اس طریقے سے باتوں کو اڑا دیا کرتے تھے سر سے، ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ ہم نے تو سنی نہیں بات. تو لہٰذا ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کئی مرتبہ ایک ہی بات کہیں کسی اور ضمن میں کہی گئی ہوتی ہے، کسی اور کانٹیکس میں کہی گئی ہوتی ہے، اور وہ بات جب نکال کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے کسی اور زمرے میں بات کہی ہو، آپ تک پہنچتے بات کچھ اور ہو گئی ہو. تو لہٰذا ایک دوسرے کی جب تک اپنے کانوں سے خود نہ سن لیں اس وقت تک اس کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے. اسی کو شریعت نے صلہ رحمی کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑنے کا کام کر، جو تجھ سے رشتہ ناتا توڑنے کی بات کرے تو اسی کے ساتھ جوڑے، یہی صلہ رحمی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ اللہ رب العزت بہت جلدی دنیا کے اندر عطا فرما دیتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا. یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جن نیکیوں کا دو کاموں کا اللہ رب العزت بدلہ دنیا کے اندر عطا فرما دیتے ہیں. ایک نیکی ہے، ایک گناہ ہے. ایک گناہ یہ کہ تکبر کا بدلہ اللہ رب العزت فی الفور دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا.
اور دوسری نیکی کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. اس صلہ رحمی کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بتاتے ہیں، اور اس صلہ رحمی کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے اس بندے پر برکتیں نازل فرماتے ہیں. صلہ رحمی کا ثواب بھی جلدی مل جاتا ہے، ظلم کا عذاب بھی جلدی مل جاتا ہے. حدیث مبارکہ ایک کنز العمال کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی صلہ رحمی کرے گا، اپنے بھائی کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات نصیب فرمائیں گے. سب سے پہلا انعام ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت بندے کو لمبی طویل عمر عطا فرماتے ہیں، برکت والی عمر عطا فرماتے ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت اس بندے کے رزق کو کشادہ فرما دیا کرتے ہیں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بری موت سے محفوظ فرما دیا کرتے ہیں. ہم اگر غور کریں اس حدیث مبارکہ میں تو 3 انعامات ہمیں مل رہے ہیں، اور ہماری آج کی دنیا کی ساری پریشانیاں انہی تینوں کے گرد گھومتی ہیں. دنیا میں جس بندے کے مسئلے پوچھ لیں، 99% افراد وہ ملیں گے جن کے مسئلے 3 ہی مسائل پہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو بیماریوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، یا معاشی تنگی کے اعتبار کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، یا پھر دین کے اعتبار سے کمزوری کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، اگر تم صلہ رحمی کرو گے اللہ رب العزت طویل برکت والی عمر عطا فرمائیں گے، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی. اللہ رب العزت معاشی تنگی سے تمہاری نجات عطا فرمائیں گے، روزگار میں برکت ہو جائے گی. اور تیسری بات، اللہ رب العزت بری موت سے محفوظ فرمائیں گے. بری موت اسی شخص کی آتی ہے جو بدکار ہوتا ہے. دیندار آدمی کی موت تو نیک ہوتی ہے. گویا اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے. ایک عمل ہے چھوٹا سا، اس عمل پہ اللہ رب العزت کتنی برکتیں عطا فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں 3 باتیں ہوں گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کا حساب فی الفور کر دیں گے. دیر نہیں لگے گی، اس کو لائن میں لگنا نہیں پڑے گا، اس کا حساب فی الفور ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. جو کل تمہاری مانگنے کی پوزیشن تھی، تم نے کسی سے کوئی چیز مانگی تھی، اس نے نہیں دی، آج تمہارے پاس وسعت آ گئی تو سب سے پہلے اسی کو عطا کرو. جو تجھے محروم کرے اسی کو عطا کر. یہ بات پیسوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اختیارات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی حیثیت میں ہو سکتی ہے. جو تجھے محروم کرے تو اس کے ساتھ تو اس کو عطا کر. آج ہمارا معاملہ تو الٹا ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی فلاں نے فلاں موقع پہ کیا دیا تھا، اگر دیا تھا تو ہم نے بھی پلٹ کے دینا ہے. بھائی اس نے بھی نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ کسی رشتہ داروں کے گھر جانے کی بات آ جائے تو فوراً آتا ہے جی وہ تو سال سے ہمارے گھر نہیں آئے، ہم کیوں جائیں اس کے گھر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس نے تجھے محروم کیا تو اس کو محروم نہ کر، تو اس کو عطا کر. اس نے تجھے میزبانی سے محروم کیا تو اس کو میزبانی سے محروم نہ کر. تعطی من حرمک وتصل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑنے کا کام کر. وتعفو عن من ظلمک، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. یہ 3 باتیں جس بندے کے اندر ہوں گی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے کا فی الفور حساب فرما دیں گے. اب اگر گزشتہ حدیث کو اس حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑا جائے تو صلہ رحمی کے 4 بڑے بڑے فوائد ہمیں نصیب ہوں گے. صلہ رحمی کرنے کا سب سے پہلا فائدہ شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ جو کوئی شخص بھی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو طویل عمر عطا فرمائیں گے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت اس صلہ رحمی کرنے کی برکت سے اس شخص کی رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت اس کے دین کو بہتر فرما دیں گے، بری موت سے محفوظ فرمائیں گے. اور چوتھی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت فی الفور یعنی بلا حساب کتاب اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. ایک چھوٹا سا عمل ہے صلہ رحمی کرنا کہ دوسروں کی غلطی کو معاف کر دیں، اپنے رشتہ داریوں کو نبھائیں.
ایک اور حدیث مبارکہ ہے طبرانی شریف کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عجیب حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ گھر کے لوگ اگر گناہ گار کیوں نہ ہوں مگر اگر صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت اس صلہ رحمی کرنے کی برکت سے ان کی مال اور اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اگرچہ گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اگر صلہ رحمی کرنے والے ہیں اللہ رب العزت مال میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سینکڑوں گھر ہوتے ہیں، ایک اس آجز سے کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کئی بار بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہری اعتبار سے نماز روزے کے پابند نہیں ہیں، دین سے دور ہیں، مگر اللہ نے مال و دولت خوب عطا کی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حقیقت یہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کر دی، ہم دیکھیں اگر تو ان کے زندگیوں کے اندر صلہ رحمی پائی جاتی ہے، اس صلہ رحمی کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو مالی وسعت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اور بے عمل ہو، نیک اعمال نہیں کر رہا، گناہ گار شخص ہے، اس کے مال میں برکت ہو رہی ہے، تو اگر کوئی نیک و کاری والی زندگی گزارنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، وہ اگر صلہ رحمی کرے گا تو گھر میں کتنی خیر و برکتیں نازل ہوں گی۔ تو پہلا درجہ یہ کہ بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی آپس کے جھگڑے، اس کے اندر بھی شریعت نے بتایا کہ آپس کے مقام کو پہچانو کہ دنیا کا بھی بھائی تمہارا ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے۔ اور دوسرا جھگڑا عام طور پہ ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے ہوا کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ والدین کو، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے مقام کو پہچانے۔ شریعت نے اولاد کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے والدین کا تمہارے نزدیک بہت بڑا مقام ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج مصیبت یہ ہے کہ آج جب بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی سمجھ بوجھ کی عمر لگنا شروع ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو میری عقل کے اندر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، باپ کو کیا پتا، ماں کو کیا پتا آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں، آج کی ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، لہٰذا جب باپ کوئی بات سمجھائے اس کا آگے سے منہ بن جاتا ہے، جی آپ کو نہیں پتا، ماں کوئی بات سمجھائے اس کو آگے سے منہ بن جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس معاملے میں، آپ اس بارے میں نہ بولیں۔ حقیقت یہی ہے کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، اولاد کو وہی بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر ٹھوکر کھا کے سیکھا تو کیا سیکھا؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کئی مرتبہ ہم اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی سوچ تک نہیں پہنچ پاتے، اور سوچ تک نہ پہنچنے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی بات پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بات کو اپنے لیے فضول سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں باپ تو بوڑھا ہو گیا، اس کو کیا پتا آج کا معاشرے کے اندر کیا وہ ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، یہ کہاں باہر نکلتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو اس زاویے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس زاویے تک ان کی نگاہ پہنچی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سی بات درمیان میں ذہن میں آئی، اس عاجز کے تایا ہیں، کئی مرتبہ گھر پہ تشریف لاتے ہیں، تو جب کبھی آتے ہیں تو ہمیشہ کہا کرتے ہیں بیٹا آدھا گلاس پانی لانا، اب اگر آدھے سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا تو فوراً ڈانٹتے تھے، یہ کیا بات ہوئی، میں نے تمہیں کہا تھا آدھا گلاس لانا، تم اتنا سارا لے آئے۔ تو ہم بولتے تھے جی غلطی ہو گئی، لیکن ساتھ میں ذہن میں آتا تھا اگر تھوڑا سا پانی اور پی لیا تو کون سی بڑی نوبت آ جائے گی، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ نہیں اس کو جاؤ آدھا کر کے لے کے آؤ، بار یہی بات ہوتی تھی، بار یہی بات ہوتی تھی۔ تو ایک دن والد صاحب سے میں نے ذکر کر دیا کہ جی طیب ابو آتے ہیں ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ انہوں نے مذاق میں مجھے کہا کہ جی جب تم اس عمر کو پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اب ہمیں سمجھ لگی کہ اچھا اس کے پیچھے شاید کوئی لاجک ہے تبھی کہتے ہیں، تو ہم بھی پیچھے پڑ گئے، بھائی آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا دیکھو بیٹا بات دراصل یہ ہے، وہ ہے شوگر پیشنٹ، پانی تھوڑا سا بھی ریکوائر سے زیادہ پی لیں گے اب ان کو پریشانی ہوگی، واش روم کی ضرورت پیش آئے گی، اب ادھر بھاگتے پھریں ادھر بھاگتے پھریں، وہ آئیں کسی کام سے آگے، انہوں نے مختلف کاموں پہ جانا ہے، پھر اپنے گھر جائیں گے۔ تو بات تو چھوٹی سی ہے، چونکہ ہم اس عمر کو نہیں پہنچے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ کیا ہے۔ تو واقعی آج اولاد کو، نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کئی مرتبہ والدین وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے حضرت تو ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کی اور شیخ کی بات، پنجابی میں کہتے ہیں پٹھی بات، الٹی بات بھی ہو
اللہ رب العزت اس الٹی بات کو ہی سیدھا فرما دیا کرتے ہیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہے۔ حقیقت یہی ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں خیر کا ہونا یا ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے یہ بات فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے برکت کو تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھا ہے، لہٰذا اگر بڑوں نے کوئی بات کہہ دی، عقل اس کے خلاف ہے، تب بھی اسی پہ عمل کر لو، اللہ نے اس الٹی کو سیدھا فرما دینا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہم جو یہ روک ٹوک کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں یہ بری نہیں ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج اولاد کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے۔ آج کی اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سیکھنے میں تھوڑے سے آگے بڑھ گئے ہوں، ہو سکتا ہے جدید معاملات کو سمجھنے میں تھوڑی سوجھ بوجھ ہمیں زیادہ لگ گئی ہو سکتا ہے لوگوں کو پہچان کرنے میں اللہ نے زیادہ عقل ہمیں دے دی ہو ان سے، لیکن تجربہ ان کا زیادہ ہے، برکت ان کے فیصلے میں زیادہ ہے۔ لہٰذا جو کوئی نوجوان اپنی جوش کو بڑوں کے ہوش کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے لیکن بڑوں میں ہوش ہوتا ہے، اس جوش کو ہوش کے ساتھ ملا کے استعمال کریں گے تو برکت ہوگی، اور اگر یہ جوش ہوش کے ساتھ نہیں ملا تو پھر ٹھوکرے کھا کے بندہ سیکھتا ہے، سیکھتا ضرور ہے بات کو۔ ایک اور نوجوانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہی عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے، ٹین ایج کے اندر آتے ہیں، اب اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ جب عقل کل سمجھتے ہیں تو اب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر معاملے کے اندر مجھے مشورے میں شامل کیا جائے، اس پہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، اس معاملے میں مجھ سے پوچھا کیوں نہیں گیا، میں اس کی بہتر رائے دے دیتا۔ بھائی اللہ نے آپ کو اولاد بنایا ہے، باپ کو باپ بنایا ہے، اب آپ کو بیٹا بنایا، آپ باپ بننے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ فیل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ہاں اگر وہ آپ سے مشورہ لے لے بہت اچھی بات، اس کو اختیار ہے، مشورہ نہ لے اس کو شریعت نے پابند نہیں کیا، اسلام نے پابند نہیں کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جہاں شریعت نے یہ قرآن کریم نے والدین کے لیے بہت موٹی سی بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے تجھے حکم دیا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، یعنی والدین کے حسن سلوک کو شرک کے ساتھ تعبیر کیا کہ ایک طرف اتنا بڑا کبیرہ گناہ جس کو شرک کہا جاتا ہے، حقوق اللہ کا سب سے بڑا گناہ شرک کا کرنا، حقوق العباد کا سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ ترین گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے پہلا گناہ ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا کرنا۔ شریعت نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ فلا تقل لہما اف، ان کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کرنا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں اف کسی چیز کے کہنے کا نام نہیں ہے، کہتے کہتے رک جانے کا نام ہے، کہ انسان منہ پہ کچھ آئے اور اس کو کہتے کہتے رک جائے، روک لے اپنی زبان کو، تب کہتا ہے اف۔ تو فرماتے تھے کہتے کہتے رک جانا شریعت نے اس سے بھی منع کیا، یہ بھی نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکی دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بھلائی کی گفتگو کرو ان کے ساتھ۔ تو شریعت مطہرہ نے انسان کو یہ بات بتا دی کہ والدین کے ساتھ اس طریقے سے رہنا ہے، اور جہاں والدین کے ساتھ حقوق شریعت نے بتائے وہاں شریعت مطہرہ نے والدین کو بھی کچھ باتیں سکھلائی ہیں۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے بچے کی نفسیات کو سب سے پہلے دیکھو، اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کی نفسیات کو ایک طرف رکھ کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بچہ فجر میں نہیں اٹھ رہا، اب باپ فجر میں روزانہ پابندی سے اٹھ رہا ہے، تو 2 دن اٹھائے گا، تیسرے دن جو ہے وہ اٹھانے کے بجائے اس کو ٹانٹ کرے گا، طنز کے جملے بولے گا،
اوندھے منہ پڑا سوتا رہتا ہے، گدھے کی طرح سوتا رہتا ہے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست طاری ہے. یہ جو طریقہ کار ہے اصلاح کے کرنے کا، یہ اصلاح نہیں ہو رہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی خدمت میں 10 سال رہا بحیثیت خادم کے. فرماتے ہیں 10 سال میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لما کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، کیوں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولاد کی نفسیات کو سمجھیں، بچے کو اس کی نفسیات کے اعتبار سے ٹیکل کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت پہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بات کر رہا ہو تو بات کرنے سے پہچانے کہ یہ اس کا کنیکشن کہاں سے جا کے جڑ رہا ہے، یہ اصل میں بول کیا رہا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دا لائنز، کہ بچہ بول کچھ رہا ہوتا ہے مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہوا کرتا ہے. کئی بار فرسٹریشن کسی اور چیز کی ہوتی ہے، نکل کسی اور چیز پہ رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کے اعتبار سے بات کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شب قدر میں بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ رب العزت شب قدر کی رات میں بھی اس کو معاف نہیں فرماتے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، یہ ہم سب کے سننے کی بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آ کے رونے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سرزد ہو گیا، کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ زندہ ہے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والدہ تو فوت ہو چکی. نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا خالہ موجود ہے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا اس خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش میں لائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر خالہ کے ساتھ حسن سلوک انسان کی پر اللہ کی رحمت کو جوش میں لا سکتا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں لے کے آئے گا؟ ہمارے بڑوں نے بات لکھی کہ جو کوئی شخص بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 نقد انعامات عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس کو مال میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ رب العزت اس کی آنے والی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیا کرتے ہیں. یہ 2 بڑی بڑی نعمتیں ہیں. انسان جیسے اپنے والدین کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے یہ بات سمجھ لے کہ میری اولاد نے یہ اسی طرح یا اس سے برا میرے ساتھ کرنا ہے. اس بات کو سامنے رکھ لے کہ میں اگر میری اولاد میرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا، اگر کر لوں گا تو کر لے وہی معاملہ، اور اگر میں اپنی اولاد سے اس معاملے کو برداشت نہیں کر سکتا تو اپنے والدین کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نہ کرے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل واقعہ ارشاد فرمایا، جس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے. ایک مرتبہ ایک سفر پہ نکلے، ایک جگہ پہ بارش ہوئی تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی. غار کے اندر تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش تھی، اوپر سے ایک چٹان ایسی نیچے گری کہ غار کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا. اب انہوں نے زور لگانے کی کوشش کی، وہ چٹان ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تینوں پھر جمع ہو گئے تھکار کے، کہنے لگے جی ہماری موت تو قریب ہے. پھر ذہن میں آیا کہ آؤ ہم 3 مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے ایک ایک نیک عمل کا وسیلہ اللہ رب العزت کو دیتے ہیں. چنانچہ پہلا شخص آگے آیا، اس نے آگے آ کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، ایک وقت وہ تھا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ دویا کرتا تھا اور لا کے اپنے گھر میں پہلے اپنے والدین کو دیا کرتا تھا اور اس کے بعد جو بچہ آتا تھا اس کو وہ اپنی اولاد کو دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں رات کو اپنے گھر پہ پہنچا تو والدین سو چکے تھے اور بچے رو رہے تھے.
دودھ کی وجہ سے، مگر اے اللہ میں نے بچوں کو پہلے نہیں دیا کہ والدین کا حق پہلے ہے. میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب والدین کی آنکھ کھلی، والدہ کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے ان کو دودھ پیش کیا، جب انہوں نے پیا تو اس کے بعد میں نے بچوں کو دیا. اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو اے اللہ اس چٹان کا منہ کو یہاں سے کھول دیجئے، اس چٹان کے منہ کو کھول دیجئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بندے کی دعا کو قبول فرمایا اور اس چٹان کو وہاں سے سرکا دیا. 3 لوگوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے جن میں سے پہلا عمل یہ تھا. تو والدین کی خدمت کی برکت سے اگر اللہ رب العزت دنیا کے اس مصائب کو اور مصیبتوں کو حل کر سکتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنے سے اللہ رب العزت آخرت کے مسائل کو حل نہیں فرمائیں گے کیا؟ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیں، چاہے وہ لڑائی جھگڑے بھائیوں کے آپس کے ہوں، بہنوں کے ساتھ ہوں، بھائیوں کے ساتھ ہوں، والدین کے ہوں اولاد کے ساتھ، اور اولاد کے والدین کے ساتھ ہوں، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوں، ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ دیں. تیسرا درجہ آتا ہے میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے. اور شریعت مطہرہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت پہ ہوتا ہے کہ جب ایک اس کا چیلا میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا کرا دے. سب سے زیادہ شیطان کے نزدیک افضل کام یہی ہے، سب سے زیادہ بہترین کام یہی ہے، سب سے بہترین سروس شیطان کے اسی چیلے کی ہے جس نے میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرا دیا. ایک طرف یہ بات ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 جادوگر ہوا کرتے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت، ایک کا نام تھا ماروت. اس ہاروت اور ماروت کا اللہ رب العزت قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں. جہاں ذکر کرنا تھا کہ ان کا جادو بڑا سخت تھا تو شریعت نے قرآن کریم نے کیا الفاظ ذکر کیے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ جادو اتنا سخت تھا کہ اس جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس میں تفریق ہو جایا کرتی تھی. یعنی جادو کی اہمیت کو بتانے کے لیے، جادو کی بڑائی بیان کرنے کے لیے شریعت نے میاں بیوی کا تعلق آپس میں بیان کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک اس میاں بیوی کا تعلق بہت اہم چیز ہے. آپس کے ان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا کا ذریعہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت بھری زندگی گزاریں، میاں بیوی آپس میں الفت والی زندگی گزاریں، لڑائی جھگڑوں کو آپس کی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو اگنور کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے والے بنیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میں امیر المؤمنین سے شکایت کرتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے. تو اس نے پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جی وہ تو اپنے گھر پر ہیں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں، ان کو باہر بلاؤں. جب گھر پہ پہنچا تو دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بلند آواز میں ان سے باتیں کر رہی ہے، ہم عام الفاظ میں کہے تو بیوی کلاس لے رہی ہے. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ بجائے اس کے کہ دروازہ کھٹکھٹاتا وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا کہ ان کے اپنے گھر کا حال یہ ہے، میں تو خود ان سے شکایت کرنے کے لیے آیا تھا. اب جب وہ پلٹا تو چونکہ پرانے کچے گھر ہوا کرتے تھے تو لوگوں کے آنے اور جانے کی آواز آہٹیں آ جایا کرتی تھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی آیا تھا اور چلا گیا. فوراً باہر نکلے، اے بھائی تو میرے گھر آیا تھا؟ جی امیر المؤمنین. تو جب میرے گھر آیا تھا تو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جی. پھر دروازہ کھٹکھٹائے بغیر کیوں چلا گیا؟ مجھے بلائے بغیر کیوں چلا گیا؟ امیر المؤمنین میں جس کام کے لیے آیا تھا، جس مسئلے کے لیے آیا تھا، وہ مسئلہ تو آپ کے گھر پہ بھی موجود ہے. بھائی کیا مسئلہ تھا؟ امیر المؤمنین مسئلہ یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے میں اس سے بڑا تنگ ہوں، مگر میں جب آپ کے گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ سے ذرا بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ خاموشی سے سن رہے تھے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ ہمارے آپ کے لیے سبق ہے. فرمانے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی سارا دن میرے بچوں کو پالتی ہے،
میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، کپڑوں کا خیال، ان کے لباس کا خیال، خوراک کا خیال، تربیت کا خیال۔ میں تو چونکہ اپنی تمام کے تمام خلافت کے امور کے اندر مصروف ہو رہتا ہوں، تو میں تو اس کو ٹائم نہیں دے پاتا بچوں کو، تمام چیزوں کو، تو ہر چیز کا خیال وہ رکھتی ہے۔ میں گھر آتا ہوں، میرے کپڑوں کا خیال وہ رکھتی ہے، میرے بستر کا خیال وہ رکھتی ہے، میری ضروریات کا خیال وہ رکھتی ہے، کھانے کا خیال وہ رکھتی ہے، ہر چیز کا خیال وہ رکھتی ہے۔ اگر اس کے بدلے 2 باتیں مجھے سنا دیتی ہے تو یہ کاسٹ میں پے کرنے کو تیار ہوں۔ کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی؟ جہاں اتنی اس کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے مقابلے میں ایک خامی کو لے کے میں بیٹھ جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی خامیوں کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھنے والے ہوں۔ خامیاں ٹھیک ہے، یہ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں خوبیاں گننا چاہیں تو انگلیاں ختم ہو جائیں گی، خوبیاں نہیں ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ہر مرد اور ہر عورت کے اندر خوبیاں پیدا فرمائی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خوبیوں کے بغیر کوئی ہو۔ ہاں، اپنی آنکھ سے طنز کی اینک اتارنی پڑے گی، اپنی آنکھ سے طنز کی اینک کو اتارنا پڑے گا۔ جب یہ اینک اترے گی تو اس کے بعد نظر آئے گی خوبیاں کیا ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے عزت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیوی کی خدمت پر کتنا بڑا صلہ دینا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال قرآن کریم سے ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ ساتھ ہیں، حمل سے ہیں، ساتھ جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جی سردی زیادہ ہے، ان کو گرمائش کی ضرورت ہے، تو فرمانے لگے کہ میں جاتا ہوں، کہیں سے جا کے آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو سبق مل گیا کہ وقت کا نبی جو ہونے والا تھا، اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، وقت کا جو نبی ہونے والا تھا اس کی بھی صفت یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھنے والا تھا کہ اس نے محسوس کر لیا، بیوی کو خود کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مرد کی بھی صفات یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے صلہ کیا دیا؟ گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیال رکھنے سے اگر اللہ رب العزت کسی وقت کے پیغمبر کو نبوت عطا فرما سکتے ہیں تو امت محمدیہ کے کسی شخص کو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا نہیں کر سکتے کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت والی زندگی ہو، چاہے میاں بیوی کی زندگی ہو، بہن بھائیوں کی آپس کی زندگی ہو، چاہے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ زندگی ہو، ان گھریلو جھگڑوں کو اپنے گھر سے ختم کریں، دین کی اس بنیادی بات کو اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت دین کو بھی کیسے سنوارتے ہیں اور آخرت کو بھی کیسے سنوارتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں گھریلو جھگڑوں سے نجات عطا فرمائے، ہمیں ایک خوش و خرم اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کا ایک اچھا فرد بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ کریم آقا، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، خاص برکتیں ہمارے ساتھ نازل فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزتوں والی زندگی نصیب فرما، اللہ اپنا قرب والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے دور بھٹکنا نہیں چاہتے، اللہ نفس و شیطان ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں، میرے مالک اپنی رحمت سے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، ہمارے اے اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ کی ذات قوی ہے۔ اے کریم آقا، آپ ہمیشہ اے اللہ کمزور ہمیشہ قوی کو پکارا کرتا ہے، اے اللہ آپ کی ذات قوی ہے، ہم آپ کو پکارتے ہیں۔ اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے اللہ اس دشمن سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس دشمن سے ہماری جان چھڑا دیجئے، ہمارے حالات کو بدل دیجئے۔ کریم آقا ہماری تمام پریشانیوں کو حل فرما دیجئے، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے۔ اے کریم آقا
ہمیں گھر کا ایک اچھا فرد بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں سے نفرتوں کو ختم فرما، ہمارے گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرما، ہمارے گھروں سے اے اللہ عداوتوں کو ختم فرما، کدورتوں کو ختم فرما۔ کریم آقا آپس کی الفتیں و محبتیں عطا فرما، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما۔ اے کریم آقا بہترین زندگیاں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے خاندانی نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط فرما۔ اے کریم آقا جس طریقے سے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں اسی طریقے سے ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم آج تک آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بن کے زندگی گزارتے رہے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرما۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالہ فرما۔ کریم آقا اپنی رحمتوں سے ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔